بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نیوز پیپر ویکیبلری جس طرح ہماری ایک سیریز چلتی ہوئی آ رہی ہے، تو یہ تھرڈ نیوز پیپر ہے، اس لیے اس کو میں نے لیسن 3 لکھا ہے۔ اور یہ نیوز پیپر جو میں نے سلیکٹ کیا ہے یہ دی نیوز ہے، سنڈے جولائی 24 2022۔ تو اس کی فرسٹ ہیڈ لائن کی ویکیبلری ہے، اور یہ آج ہم فرسٹ ہیڈ لائن پڑھیں گے بھی۔ تو فرسٹ ہم اس کی ویکیبلری کی طرف جاتے ہیں، اینڈ دین وی ول گو ٹورڈس دی ہیڈ لائن۔ اوکے جی، تو اس کا فرسٹ ورڈ ہے ٹرسٹی، کسٹوڈین، دیکھ بھال کرنے والا، دیکھ بھال کرنا، کانٹرری، اپوزٹ، انڈر اے کلاؤڈ، انکلیئر، ان ڈیفیکلٹ سچویشن، ٹھیک ہو گیا۔ ریمین، ہولڈ اپ اور کنٹینیو، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے باقی رہنا۔ تو ریمین کے ساتھ یہ سینونیم بنتے ہیں۔ تو آگے ہے پٹیشن، پٹیشن اپیل کو بھی کہتے ہیں اور پلی کو بھی کہتے ہیں۔ یہ تمام سینونیم جو ہے یہ مختلف جگہوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کا اردو میننگ درخواست یا عرضی ہوتا ہے، جو کہ کورٹ میں پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ اس کے ایک ٹرمینالوجیز ہیں درخواست کی۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ورڈ ہے وہ ہے کاسٹ۔ کاسٹ کا مطلب ہے ڈپازٹ، ٹو ڈپازٹ، اور یعنی ڈپازٹ کرنا، ڈالنا۔ اچھا، اس کے 3 میننگ ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب دریا سے مچھلی پکڑی جاتی ہے اور جال کو سمندر میں ڈالا جاتا ہے، تو اس ڈالنے کو کہتے ہیں کاسٹ دی نیٹ ان دی ریور، ٹھیک ہو گیا۔ اور ہم جب ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی کاسٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب ڈرامہ یا کسی پلے میں جو کریکٹر کی سلیکشن ہوتی ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس ڈرامے یا اس پلے میں ان کریکٹرز کو کاسٹ کیا گیا۔ تو یہ اس کے کچھ ورڈز ہیں، تو یہ مختلف سچویشن میں اس کو مختلف طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ آبزرو کا مطلب ہے ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھنا۔ پرائما فشایا کا مطلب ہوتا ہے اپیرنٹلی، یعنی ظاہری طور پر نظر آنا، بادی النظر، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد ہے پروویژن کا مطلب ہے پریزنس، موجودگی۔ ہنس کا مطلب ہوتا ہے thus، therefore، اور یہ اردو میننگ البتہ اور چنانچہ کو ریپلیس کرتا ہے۔ اور ٹیمپرری کا مطلب ہے شارٹ پیریڈ آف ٹائم، عارضی۔ کمپرائز کا مطلب ہوتا ہے consist آف، مشتمل ہونا۔ اور ود ان کا مطلب وٹ تھنگ یا وٹ پلیس، ٹھیک ہو گیا، اور یا جس میں، یہ اس کا اردو میننگ ہے۔ اور ڈینائی کا مطلب ہوتا ہے ریفیوز اور انکار۔ تو یہ ہے آج کے لیسن کی ویکیبلری۔ حمزہ، ٹرسٹی، سی ایم انٹل ٹمورو، رولز، سپریم کورٹ، چیف جسٹس آف پاکستان، ڈپٹی اسپیکرز رولنگ اپیئرز اگینسٹ سپریم کورٹس ڈیسیژن، اپیکس کورٹس بارز حمزہ from using his powers in a way that benefits him politically, directs Deputy Speaker to submit written response, present Sujat later in next hearing. Irfan Qadir asks if it was court research that votes of descendants wouldn't be counted. Justice Ehsan says it was the verdict, not research. Court asks if following party head's order means dictatorship in party. اچھا جی، اب ہے جو اس کی ڈیٹیل نیوز ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ لاہور، دی سپریم کورٹ سیڈ سیٹرڈے دی جولائی 2022 الیکشن آف پنجاب چیف منسٹر از انڈر اے کلاؤڈ، ٹھیک ہے۔ انڈر اے کلاؤڈ کا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ انکلیئر ہو گیا۔ allowing حمزہ شہباز ٹو ریمین ایز اے ٹرسٹی چیف منسٹر انٹل دی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ، جو ٹمورو ہے، ایز اٹ از ہیئرڈ پی ایم ایل کیو لیڈر پرویز الہی پٹیشن اگینسٹ ڈپٹی اسپیکر دوس مزاری's ruling rejecting 10 votes cast in the
CM's الیکشن. اور یہ دونوں ہیں مطلب جو 10 ووٹ جو ریجیکٹ ہوئے ہیں اس کا بھی فیصلہ، اور جو ہے حمزہ شہباز وزیر اعظم صاحب جو ہیں حمزہ شہباز شریف، تو ان کا بھی جو ہے ڈیسیجن وہ ڈیلے ہوا ہے ٹل ٹمورو. ٹھیک ہے. The Supreme Court observed that prima facie the ruling of the Deputy Speaker appeared to be contrary to the provision of Article 63A of the Constitution and the judgment of the Supreme Court, and hence the election of the Punjab Chief Minister was under cloud. اچھا جی دیکھیں انڈر کلاؤڈ انہوں نے دوبارہ استعمال کیا ہے. اچھا سپریم کورٹ آبزرو، سپریم کورٹ نے سمجھا دیٹ دی پرائما فیشایا اپیرنٹلی جو ہے دی رولنگ آف دی ڈپٹی اسپیکر اپیئر ٹو بی کانٹرری. یہ کانٹرری یعنی بالکل اپوزٹ ہوئی ہے ٹو پروویژن آف دی آرٹیکل 63A، جو کہ پروویژن کا بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں. 63 کی پریزنس میں 63A کی پریزنس میں یہ جو رولنگ ہوئی ہے یہ اس میں کچھ ابہام ہے آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ، اینڈ ہنس دی الیکشن آف دی پنجاب چیف منسٹر واز انڈر کلاؤڈ. تو اس وجہ سے لہٰذا دیکھیں ہنس یہاں پر آ گیا ہے، تو ہنس کا مطلب ہے لہٰذا دی الیکشن آف دی پنجاب چیف منسٹر واز انڈر کلاؤڈ. تو ابھی اس میں ابہام ہے. ٹھیک ہے، انکلیئر ہے یہ. اچھا جی پھر لکھا ہوا ہے ہنس. تو ہنس یہاں پر میں نے آپ کو 2 دفعہ میننگ بتایا تھا کہ البتہ اور چنانچہ کی میننگ میں آتا ہے. ہنس حمزہ شہباز کین اونلی ایکسرسائز ٹیمپرری لمیٹڈ پاور ایز اے ٹرسٹی انٹل منڈے وین دی کیس ول بی ہیئرڈ ان اسلام آباد. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز حمزہ شہباز شریف جو صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کین اونلی ایکسرسائز، وہ صرف مطلب ٹیمپریری طور پر لمیٹڈ پاور کو استعمال کر سکتے ہیں ایز ٹرسٹی، ایز ایک ٹرسٹی کے طور پر، یعنی ایک میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا ہے جیسے دیکھ بھال کرنا عارضی طور پہ. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے طور پہ یہ کام کریں گے منڈے تک. وین دی کیس ول بی ہیئرڈ ان اسلام آباد، اسلام آباد میں جب یہ ہیئرڈ ہوگا. اچھا جی سنا جائے گا. ٹھیک ہے. دی سپریم کورٹ ان اٹس آرڈر آلسو ڈائریکٹڈ دی حمزہ شہباز ول ناٹ یوز ہز پاورز فار پولیٹیکل گین اینڈ ہی ول ناٹ ٹیک میجر انیشیٹیوز اور ڈیسیژن بائی دی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ. اچھا جی یہاں پر سپریم کورٹ نے یہ بھی آرڈر کیا ہے، اٹس آرڈر آلسو ڈائریکٹڈ دی، انہوں نے کہا ہے ڈائریکٹڈ کا مطلب ہے مخاطب کیا ہے حمزہ شہباز شریف صاحب کو جو وزیر اعلیٰ ہیں، ول ناٹ یوز ہز پاورز، وہ اپنی پاور کو یعنی جو ایک وزیر اعلیٰ کی ایک پاور ہوتی ہے اس کو نہیں یوز کریں گے. ول ناٹ یوز دی پاور فار پولیٹیکل گین، سیاسی مقاصد کے لیے. اینڈ ہی ول ناٹ ٹیک میجر انیشیٹو، اور وہ نہیں لیں گے. میجر کا مطلب ہوتا ہے بڑے، انیشیٹو فیصلے اور ڈیسیژن، یا جو انیشیٹو اور فیصلے یہ آپس میں اسی طرح ہیں جس طرح ڈیسیژن ہو گیا اور جو مختلف قسم کے آگے جیسے یہ ہوتا ہے نا یہ سینونمی ہے آپس میں. تو انیشیٹو اینڈ ڈیسیژن بائی دی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ، نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ تک وہ میجر ڈیسیژن نہیں لیں گے. 3 نمبر بینچ کمپرائزنگ چیف جسٹس آف پاکستان. اچھا جی یہ 3 ممبر بینچ ہوگا، اور یہ جو ممبر کا بینچ ہے یہ 3 لوگوں پہ مشتمل ہوگا. کمپرائزز کا مطلب ہوتا ہے مشتمل ہونا. ٹھیک ہے. چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، اینڈ جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں. واز ہیئرنگ آ پلی ایٹ سپریم کورٹ لاہور. اچھا اور یہ جو ہے یہ جو 3 چیف جسٹس صاحب جو ہیں
واز ہیئرنگ، انہوں نے یہ سنی تھی، پلی کیا تھی جو میں نے آپ کو بتایا درخواست، وہ درخواست جو عدالت میں جمع ہوتی ہے ایٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے جی، سپریم کورٹس لاہور، ٹھیک ہے. تو یہ ہے، اس کو میں تھوڑا سا اور بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں. رجسٹری فائلڈ بائی PMLQ's لیڈر چودھری پرویز الہی چیلنجنگ ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری رولنگ wherein he had rejected PMLQ's 10 votes, relying on the ruling of the Supreme Court that says the votes of those will not be calculated who denied following parties instruction. اچھا جی، تو یہ جو ہے پرویز الہی صاحب کی جو پلی تھی، یعنی جو انہوں نے ایک اپنی درخواست جمع کرائی تھی، رجسٹرڈ فائلڈ بائی دی، ٹھیک ہے، لیڈر آف جو ہیں PMLQ جو ہیں، سردار کن کے خلاف جمع کرائی تھی؟ سردار دوست محمد مزاری کے خلاف. کس چیز کے بارے میں؟ ان کی ریجیکٹڈ PMLQ's کے جو 10 ووٹس تھے ان کو، جن کے ریلائنگ آن دی رولنگ آف دی سپریم کورٹ، جس کا فیصلہ اب سپریم کورٹ ہی کرے گی، ٹھیک ہے، کہ وہ ووٹ جو ہیں ول ناٹ بی کیلکولیٹڈ، جو کیلکولیٹ نہیں ہوئے ہیں، ہی ہو ڈینائڈ، ٹھیک ہے، فالوئنگ پارٹیز انسٹرکشن، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی انسٹرکشن کے خلاف جائے گا تو اس کے ووٹوں کو کیلکولیٹ نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو پٹیشن ہے یہ بھی PMLQ's کی جو لیڈر کی ہے، یہ بھی دائر ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، جس کا فیصلہ آئے گا. تو یہ ہے تو کافی لینتھی آرٹیکل، تو میں نے آپ کے لیے یہاں تک اس کو ایکسپلین کر دیا ہے. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ مزید کچھ چینجنگ چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے گا، اور اگر آپ مور ایکسپلینیشن چاہتے ہیں، میں نے آپ کو سرسری، کیونکہ میں ویکیبلری میں آپ کو پہلے سے بتا چکی تھی، تو میں نے اس کو جو ہے نا اتنا ڈیپتھ میں نہیں آپ کو سمجھایا. تو پھر بھی اگر آپ کو کوئی چینجنگ چاہیے تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا، اور چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.